آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی نئی چال لاہوریوں پر گیسولین ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے شہریوں پر نیا ٹیکس عائد ہو سکتا ہے۔ لاہور میں پیٹرول 1 سے 3 روپے تک مہنگا کر کے نیا ٹیکس عائد کیا جائے گا، ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کرنے کی انوکھی منطق پیش کی ہے، جس میں شہریوں پر نیا ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے لاہور کی حدود میں شہریوں سے پیٹرول پر 1 سے 2 روپے گیسولین ٹیکس وصول کرنے کی سفارشات حکومت کو ارسال کی ہیں، جبکہ نئے ٹیکس کی تجویز پر عوام نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ 1 روپیہ اضافی پیٹرول کا وصول کر رہے ہیں یہ اورنج ٹرین کے لیے۔ اگر اورنج ٹرین نہیں چلتی تو یہ اس کو بند کر دیں۔ یہ ہم جیسے غریب لوگوں سے کس طرح ٹیکس لگا کے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ پہلے ہی 60 روپے سے 113 روپے پہ چلا گیا پیٹرول، اب سراسر زیادتی ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا نام لے کے ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں ہمیں۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اب تو کچھ کہنا بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ ہے کہ ناک سے لکیریں نکلوا لیں اور حکومت ہماری جان چھوڑ دے۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے گیسولین ٹیکس لاہور، راولپنڈی اور ملتان شہر میں عائد کرنے کی تجویز دی، جس کا مقصد حکومت کے سبسڈی قیمت میں ہونے والے اخراجات میں کمی کرنا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق حکومت ماس ٹرانزٹ سروسز پر سالانہ 12 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی دے رہی ہے، جس میں صرف اورنج ٹرین پر 8 ارب روپے کی سبسڈی ہے۔ دوسری جانب جی ایم ماس ٹرانزٹ اتھارٹی عزیر شاہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی طرز پر یہ پریکٹس لینے کی ابھی تجویز ہے۔ ان کی طرف سے پہلے بھی گیسولین ٹیکسز کے نفاذ کے لیے سفارشات حکومت کو ارسال کی گئی اور ان سفارشات پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مہنگائی کی چکی میں پیسی ہوئی عوام پر گیسولین ٹیکس کے نام سے میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی طرف سے پیش کردہ تجویز اگر حکومت پنجاب کی طرف سے منظور کر لی جاتی ہے تو مجھ سمیت ہر عام شہری پر سالانہ 1 ارب روپے سے 1.5 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ کیمرامین جنید رمضان کیمرہ علی راہ میں سٹی 42۔ بجلی کے بلوں پر شناختی کارڈ نمبر اور موبائل فون کا اندراج لازم، بینکس نے بغیر اندراج بلوں کی وصولی روک دی ہے۔ لیسکو کے لاکھوں صارفین خوار ہو کر رہ گئے۔ کارڈز ہم اپنے پاس رکھیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس کاپی نہیں ہوتی ID کارڈ کی، بینک والے تنگ کرتے ہیں، پہلے اتنی لمبی قطار میں لگتے ہیں ہم، لمبی قطار میں لگنے کے بعد اس کے بعد ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں جی ID کارڈ کی کاپی، حالانکہ بینک میں سہولت موجود ہوتی ہے۔ پھر جہاں آدمی فوت ہو جائے انہوں میٹر تو انہوں کی بنے گا، حکومت نو چاہیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ شناختی کارڈ بندہ مر گیا وہ میٹر تو پھر پٹ کے لے جان گے، اور جڑی فیملی رہ رہی ہے وہ کی کرے گی بیچاری۔ یہ بل کا جو ایشو آ رہا ہے پورے ملک میں، یہ مسئلہ ہے اس کا۔ لاسٹ ڈیٹ پہ تو یہ لوگ بالکل پے نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی اومنی شاپ یا ایزی پیسہ شاپ پہ لے رہے تو وہ اپنے الگ سے وہ لوگ پیسے مانگتے ہیں، 10 سے 20 روپے چارج کرتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے۔ نقصان کا مطلب تو نہیں میں جانتا، بس یہ بتایا کہ اب جس کے گھر میں بچہ ہو ID کارڈ والا، اس کی ایج ہی نہ تو وہ کیا کرے۔ لاہوریوں کے لیے بڑی خبر، پنجاب حکومت نے 4.5 ارب کی لاگت سے شیراوالا گیٹ فلائی اوور کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ محکمہ PND کے PDWP کے اجلاس میں شیراوالا گیٹ منصوبے کی حتمی منظوری دے دی گئی۔ DG LDA احمد عزیز تارڑ، چیف انجینئر LDA عبدالرزاق چوہان بھی اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس میں شیراوالا گیٹ اور شاہکام چوک منصوبہ پیش کیا گیا۔ شاہکام چوک فلائی اوور منصوبے کی منظوری کو PND نے آئندہ منگل تک مؤخر کر دیا۔ شاہکام چوک کے ٹریفک کاؤنٹ پر جامع اسٹڈی مانگی گئی ہے۔ شیراوالا گیٹ فلائی اوور منصوبے پر 4.5 ارب لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں لینڈ ایکوزیشن بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کے بعد پنجاب حکومت نے اندرون شہر کے لیے شیراوالا گیٹ پر فلائی اوور بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، جس پر LDA حکام نے PC1 حکومت کو پیش کیا، جس کی اب باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ منصوبے کے لیے فنڈز پنجاب حکومت فراہم کرے گی۔ ادھر شاہکام چوک فلائی اوور منصوبہ LDA نے فیوچر ویژن 3D ڈیزائن تیار کر لیا ہے۔ 3D ڈیزائن میں 606 میٹر تک طویل فلائی اوور دکھایا گیا ہے۔ لاگت میں 60 کروڑ تک کی کمی کر دی گئی، نئی لاگت کا تخمینہ 4 ارب 30 کروڑ تک لگایا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبہ مارگیج فائنینسنگ 20 سال کی آسان اقساط پر اپارٹمنٹس فراہمی کا معاملہ۔ آسان اقساط پر اپارٹمنٹس فراہمی کے لیے 7 بینکوں کے کنسورشیم سے معاہدہ کل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں بینک آف پنجاب سے معاہدہ ایوان وزیر اعلیٰ میں کیا جائے گا۔ معاہدے پر دستخط DG LDA اور بینک آف پنجاب کے حکام کریں گے۔ کنسورشیم میں نیشنل، الفلاح، الائیڈ، حبیب، میزان اور فیصل بینک بھی شامل ہیں۔ بینک 90% تک اپارٹمنٹس کی لاگت برداشت کرے گا۔ درخواستیں بینک آف پنجاب سے 500 روپے فیس کے عوض وصول کی جائیں گی۔
सूबे में 1000 IT और 400 साइंस लैब्स बनाने का मंसूबा ठप हो चुका है। 1000 IT लैब्स का क़याम पंजाब के 17 अजला में किया जाएगा। 400 साइंस लैब्स का क़याम पंजाब के 10 अजला में किया जाएगा। फंड्स अदम फराहमी के बायस मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न किया जा सका। मंसूबा दोबारा शुरू करने के लिए मुतालिका अजला के सरबराहान तलब कर लिए गए। मीटिंग में मंसूबे के अखराजात और दरकार फंड्स का तखमीना लगाया जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मयारी और करप्शन से पाक बनाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया। अब केसेस की तफ्तीश के लिए शहरियों को पैसे नहीं देना पड़ेंगे। पुलिस को तफ्तीश के लिए मुख्तस 25 करोड़ के फंड्स में से 75% जारी। IG पंजाब ने रिश्वत की शिकायत पर फौरी रकम मुंतकली का हुक्म दिया है। और अभी आपको बताएं, पंजाब भर के तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहान 4 मई और नाहम का इम्तिहान 25 मई से लेने पर गौर किया जा रहा है। इम्तिहानात के लिए आर्जी डेट शीट जारी कर दी गई। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने नहम और दहम के इम्तिहानात के हवाले से आर्जी डेट शीट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 4 मई से दहम और 25 मई से नहम जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। 4 मई को अरबी, 5 को अंग्रेजी, 6 को सिविक्स, 7 मई को केमिस्ट्री और जनरल साइंस और 8 मई को पंजाबी का पर्चा होगा। 10 मई को फिजिक्स, 11 को एजुकेशन, 12 को हिसाब, 19 मई को बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज और 20 को इकोनॉमिक्स का पेपर लिया जाएगा, जबकि 21 मई को उर्दू, 22 को इस्लामियात और 24 को मुताले पाकिस्तान का पेपर होगा। नहम जमात के इम्तिहान का आगाज 25 मई से होगा। पहला पेपर 25 मई को अरबी, 26 को अंग्रेजी, 27 को पंजाबी, 28 मई को बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज और 29 को एजुकेशन का पर्चा लिया जाएगा, जबकि 31 मई को हिसाब, 1 जून को सिविक्स, 2 जून को फिजिक्स, 4 जून को उर्दू, 5 को इस्लामियात और 7 जून को केमिस्ट्री का पेपर होगा। इसी तरह 8 जून को इकोनॉमिक्स और 9 जून को मुताले पाकिस्तान का पेपर होगा। PBCC के मुताबिक इम्तिहानात शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक होगा। एमनेस्टी स्कीम मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान भी मुस्तफीद हो गए। 9 करोड़ का धन पाक करा दिया। 2014 का ऑडिट क्लियर, टैक्स सिफर। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने रिपोर्ट अफसरान को भिजवा दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी की 19वें स्केल में तकर्री का ये मामला है। सूबाई वजीर सेहत का वाज़े मौक़िफ़ देने से इनकार। तैनाती को मेरिट के मुताबिक करार दे दिया। माँ सूबाई वजीर हो तो बेटी को इसी महकमे में तैनाती से भला कौन रोक सकता है। बात हो रही है डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी की, जिन्हें बराह रास्त ग्रेड 19 में असिस्टेंट प्रोफेसर फेटल मेडिसिन तैनात किया गया है। सूबाई वजीर से बेटी की पोस्टिंग का सवाल पूछा गया तो वो तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। सिर्फ इतना कहा कि बेटी की तैनाती मेरिट पर हुई है। सारी बात यह है कि उसकी बिल्कुल अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुई है, क्लियर कर ले। आप जाके वाइस चांसलर साहब नीचे बैठे में उनसे बात करें। नून लीग लाहौर के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नजीर ने सवाल उठाया कि यास्मीन राशिद तो कहती थी कि उनकी बेटी को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया है, जबकि तकर्री नामे पर वाज़े तौर पर मुस्तकिल लिखा गया है, जो सूबाई वजीर के झूठ को बेनकाब कर रहा है। सूबाई वजीर की बेटी तो मुस्तकिल भर्ती हो गईं, लेकिन दूसरी जानिब महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 106 अफसरान की रेगुलर तैनाती को कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया गया है। ग्रेड 17 और ग्रेड 18 के इन अफसरान को अदालती अहकामात पर मुस्तकिल किया गया था, ताहम हुकूमत ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। नैब लाहौर ने 3 साल में बदउनवान अनासिर से 18 अरब 20 करोड़ रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए। 107 बदउनवानी के रेफरेंस दायर किए गए, जिनकी मालियत 40 अरब 76 करोड़ से जायद बनती है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में नैब लाहौर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नैब लाहौर ने गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 384 बदनवान अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की। 18 अरब 20 करोड़ 32 लाख रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए। 107 बदनवानी के रेफरेंसेस दायर किए गए, जिनकी मालियत 40 अरब 76 करोड़ 70 लाख रुपए बनती है। ब्रीफिंग में कहा गया कि नैब लाहौर ने 2018 में 28 मुजरिमों को सजा दिलवाई। मुलजिमान से 1118 मिलियन रुपए वसूल किए गए। 2019 में 2 मुलजिमान से 28 मिलियन रुपए जुर्माना वसूल किया गया। 2020 में 13 मुलजिमान से 130 मिलियन रुपए की वसूली की गई। प्ली बार्गेन के जरिए 2018 में 62 मुलजिमान से 3148 मिलियन रुपए वसूल किए गए। 2019 में 59 मुलजिमान से 508 मिलियन रुपए और 2020 में 26 मुलजिमान से 4105 मिलियन रुपए की वसूली की गई। चेयरमैन नैब ने लाहौर की कारकर्दगी को सराहा।
درخت لگاؤ ماحول بچاؤ، محکمہ کوآپریٹو درختوں کی کٹائی روکنے میں ناکام ہو گیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود ہاؤسنگ سوسائٹیز میں درخت ناپید ہو گئے۔ 106 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سے چند ایک نے ہی شجرکاری مہم چلائی ہے۔ اب کچھ بات کریں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے حوالے سے۔ حمزہ شہباز شریف کے وکلاء کے دلائل مکمل ہو گئے۔ لیگی رہنما کی درخواست ضمانت پر نیب کے وکیل کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 24 فروری کو نیب پروزیکیوٹر کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں درخواست پر سماعت کی۔ حمزہ شہباز کی جانب سے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ حمزہ شہباز کو قید ہوئے 20 ماہ ہو گئے ہیں اور اب بھی ٹرائل مکمل ہونے میں 1 سال تک لگ سکتا ہے۔ حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے 17 ماہ بعد فرد جرم عائد کی گئی۔ سپریم کورٹ 20 ماہ کی تاخیر کرنے پر نیب کے کیسز میں ملزموں کو ریلیف دے چکی ہے۔ نیب کے وکیل نے بتایا کہ ریفرنس میں 10 ملزم ہیں اور ان میں سے 8 پیش ہوئے ہیں، اس لیے ریفرنس کی سماعت میں وقت لگا۔ غیر ملکی رقوم اور مشکوک ٹرانزیکشن کی تحقیقات اور شواہد اکٹھا کرنے کی وجہ سے وقت لگا۔ نیب کے وکیل نے بتایا کہ 13 کمپنیوں کی تحقیقات کی اور 55 والیومز پر مشتمل ریفرنس بنایا۔ شواہد اکٹھا کرنے میں وقت لگتا ہے۔ نیب کے وکیل نے بتایا کہ اگر ملزمان تعاون کریں تو 6 ماہ میں ریفرنس کا ٹرائل مکمل کر سکتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے تو کیا پھر بھی ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوگا؟ عدالتی سماعت دیکھنے کے لیے لیگی ایم پی اے خواجہ عمران نذیر، ایم پی اے رابعہ فاروقی اور ایم پی اے مرغوب سمیت دیگر لیگی رہنما بھی کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ عدالت نے سماعت 14 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے نیب کے وکیل کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا دھچکا، پرویز رشید سینٹ الیکشن کی دوڑ سے آؤٹ ہو گئے۔ الیکشن ٹریبونل نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سینٹ الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دیکھ لیا ہے سارا کچھ کہ حکومت کس طرح سے انٹرسٹڈ ہے کہ جو آوازیں ذرا زوردار ہیں اور جو بندے سچ بولتے ہیں اور جو جرت سے بولتے ہیں انہیں اسمبلی میں نہیں جانے دینا۔ جب میرے کاغذ رکھوانے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرویز رشید سے پیسے لینے ہیں، لیکن جب پرویز رشید پیسے دینے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے پیسے نہیں لینے۔ اور آج عدالت میں آ کے پنجاب ہاؤس کے جو کنٹرولر ہیں انہوں نے جج صاحب کے سامنے خود اعتراف کیا کہ جس دن انہوں نے پیسے جمع کرانے تھے میں غیر حاضر تھا۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سینٹ الیکشن کے لیے انتخابی مہم کی کمان سنبھال لی ہے۔ سینٹ کے امیدواروں کے ساتھ مشاورتی اجلاس میں کامیابی کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ سینٹ الیکشن کی گہما گہمی میں وزیر اعلیٰ پنجاب سرگرم۔ سردار عثمان بزدار نے پارٹی کے سینٹ امیدواروں کے ساتھ مشاورتی اجلاس کیا جس میں اتحادی جماعت خاف لیگ کے کامل علی آغا اور صوبائی کابینہ کے اہم وزراء بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں امیدواروں کی کامیابی کے لیے ووٹنگ کے طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ اراکین اسمبلی کو سینٹ الیکشن میں ووٹنگ پر بریفنگ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سینٹ انتخابات کے باعث صوبائی وزراء اور معاونین کے لاہور سے باہر جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ اراکین اسمبلی سے رابطوں کے لیے گروپ تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ ہر گروپ کو ایک امیدوار کی مہم کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے ایوان بالا کے الیکشن کے لیے اپنے امیدوار فائنل کر لیے ہیں۔ جنرل نشست پر اعجاز احمد چودھری، سیف اللہ نیازی اور اون عباس کو کلین چٹ مل گئی ہے، جبکہ ظہیر عباس کھوکھر اور عمر سرفراز چیمہ فائنل راؤنڈ سے باہر ہو گئے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر ٹیکنوکریٹ، جبکہ خواتین کی نشست پر ڈاکٹر زرکا تیمور کے نام پہلے ہی فائنل کیے جا چکے ہیں۔ ادھر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے 11 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو سینٹ کی انتخابی مہم چلا رہی ہے، وہ بھی اسی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ سب مل کر سینٹ میں کامیابی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے دعویٰ کیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف پنجاب سے 11 میں سے 7 سیٹیں جیتے گی۔ انہوں نے اسلام آباد کی نشست سے بھی حفیظ شیخ کی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم جو مرضی کر لے، شکست ان کا مقدر ہے۔ سینٹ انتخابات پنجاب اسمبلی کا ایوان الیکشن کمیشن کے سپرد ہوگا۔ اسپیکر پرویز الہی نے اسمبلی سے کارروائی منظور کروانے کی ہدایت کر دی۔ ایوان اسمبلی ووٹ کے لیے استعمال ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اسپیکر چیمبر میں سینٹ کے انتخابی عمل کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کا ایوان ضابطے کے تحت سینٹ انتخابات پر الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اسپیکر نے ہدایت دی کہ الیکشن کمیشن کو ایوان دینے کے لیے اسمبلی سے ضابطے کارروائی منظور کروائی جائے گی۔
سینٹ انتخابات میں اسمبلی کارڈ شناخت اور ووٹ کے لیے استعمال ہوگا۔ اسپیکر نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اور ارکان انتخابی عمل میں الیکشن کمیشن سے تعاون کریں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں یوم یکجہتی کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا گیتوں میں مظلومیت کا بیانیہ چھوڑ کر ہندوستان کو سزا دینے کا بیانیہ اپنانے پر زور۔ جی سی یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی، ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر زرقا سہروردی سمیت طلباء و طالبات میں شریک ہوئے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیر میں کم سن 5 سالہ اور عمر رسیدہ 80 سالہ بزرگ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کشمیری محصور ہیں، وہاں 9 لاکھ بھارتی فوج تعینات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جب کشمیریوں کے حقوق پر بات ہو تو مرہم پٹی ہوتی ہے۔ لاہور سے سری نگر یہ پیغام جانا چاہیے کہ پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ میو ہسپتال شعبہ آفتھالمولوجی میں 4 مستحق مریضوں کا کارنیا ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ پرنسپل پروفیسر اسد اسلم نے کامیاب آپریشن کیا۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر فریحہ آغا کی جانب سے کارنیا عطیہ کیے گئے۔ میو ہسپتال کے شعبہ آفتھالمولوجی میں 4 مستحق مریضوں کا کارنیا ٹرانسپلانٹ مکمل کر لیا گیا۔ پرنسپل پروفیسر اسد اسلم اور ان کی ٹیم نے کامیاب آپریشن کیا۔ بہاول نگر کی 36 سالہ کلثوم بی بی، لاہور کی 35 سالہ آسیہ بی بی، گجرانوالہ کا 11 سالہ شبیر اور منڈی بہاؤدین کے 18 سالہ ارسلان کا کارنیا ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ ظہیر احمد میموریل انڈر 17 کرکٹ ٹورنامنٹ کے گروپ میچ میں پیراگون کلب نے پاک لائنز کلب کو 28 رن سے شکست دے دی۔ وحدت روڈ کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں پیراگون کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 159 رنز بنائے۔ ان کی جانب سے عروا ندیم اور شکران سعید نے 50-50 رنز کی اننگ کھیلی۔ پاک لائنز کلب کی جانب سے اسامہ مختار نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 6 وکٹس حاصل کی۔ جواب میں پاک لائنز کلب کی پوری ٹیم 131 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بینائی سے محرومی بھی منزل میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ غازی روڈ کی 32 سالہ عائشہ نے پی ایچ ڈی کر کے نوجوانوں کے لیے مثال قائم کر دی۔ بینائی سے محروم 32 سالہ عائشہ سلیم نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بن گئی۔ عائشہ کی آنکھیں روشنی سے محروم ہیں، لیکن اس نے 4 سو علم کی روشنی کا اجالا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے نہ صرف کم عمری میں پی ایچ ڈی کرنے کا اعزاز حاصل کیا، بلکہ وہ یو ایم ٹی کی پہلی نابینا پی ایچ ڈی ہولڈر طالبہ ہیں۔ تعلیمی سفر میں عائشہ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پختہ عزم اور ہمت سے ہر رکاوٹ دور ہو گئی۔ عائشہ پی ایچ ڈی کی تکمیل کا کریڈٹ اپنے شوہر کو دیتی ہیں۔ میری پی ایچ ڈی میں ان کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی از اے ٹیسٹ آف یور نروز۔ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ریسرچ ورک کا اور ایک ایک چیز کا، تو ان ساری چیزوں میں تھرو آؤٹ وہ مجھے ایموشنلی بہت سپورٹ کرتے رہے، کیونکہ جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اب میری ہمت ختم ہو گئی، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو کوئٹ اٹ، تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے۔ عائشہ سلیم نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا